السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت 110 سے 141 تک ترجمے سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی خیر، جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کے لیے کسی دوسرے کے سے اپروول لینے، تعریف لینے کی کوئی حاجت نہ ہونی چاہیے، نہ ہی اس کے ضائع ہو جانے کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے اگر ہماری نیت درست ہے، کیونکہ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے اور وہ آگے پہنچ جاتی ہے، اور اسے ہم پا لیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور پھر یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال خود بہت خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے نارمل حالات میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری مووی ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہم اپنی بہت سی حرکات و سکنات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل دیکھتے ہیں، اور عمل کا آغاز دل سے ہوتا ہے، نیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، لبوں پہ کیا ہے، اور پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں احسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی من مانی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہاں، جو کوئی اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، وہو محسن، اور ہو بھی وہ محسن، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو دو کام بتائے گئے۔ آخرت کا اکاؤنٹ اگر ہم بھرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خوف اور غم سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور چہرے میں کیا کیا آتا ہے؟ سبھی کچھ، تو ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا، ہمارا جو پروسیس کرنا ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے دماغ کا، وہ سب چہرے پہ ہے۔ یعنی اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی بصارت و بصیرت اللہ کے تابع کر دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، اس طرح کہ باقی سب کچھ سیکنڈری ہو جائے۔ اپنی انا، اپنی مرضی اللہ کے تابع کر دینا، یہ ہے اسلم وجہہ للہ، یہ ہے اسلام، جو عہد ہے
بندے اور اللہ کے بیچ میں، اور پھر اس عہد کی تکمیل میں کہاں پہنچ جائے انسان؟ وَهُوَ محسن، وہ محسن بن جائے، یعنی ہر چیز کو خوبصورتی سے کرنے والا بن جائے، کیونکہ یہ پریزنٹیشن کہاں پہ دکھائی جانی ہے؟ مالک حقیقی کو دکھائی جانی ہے، جو عبادات میں، معاملات میں نیت کے اخلاص کے ساتھ خوبصورتی سے نبھانا جانے اور پھر اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائے، چلتا چلا جائے۔ فرمایا وہی دراصل کامیاب ہے، وہی دراصل خوف اور غم سے نجات پائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پہ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح دین پہ نہیں، حالانکہ سبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود بھی تفرقہ رہتا ہے۔ کب؟ جب کتاب کو دل پہ نہ لیا جائے، جب خود کو اللہ کے سپرد نہ کیا جائے، اللہ کے آگے سرنڈر نہ کیا جائے، اور ہر کام اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے، جب تک انسان کے عمل میں احسان کی روش نہ آ جائے تو تفرقہ رہتا ہے۔ آج ہم میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کتاب پڑھانے والے کیوں تفرقہ بازی میں پڑھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ کتاب کو جب تک انسان اپنے دل پہ نہ لے اور اسے اپنے لیے نہ سمجھے تو پھر یہ صورتحال درپیش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہی وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی بت پرست اور مشرکین، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتا ہے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ کے گھر کی خرابی کے درپے ہو جائے۔ اب وہ خرابی سعافی خرابیہ، اس کی خرابی کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ تو حصی خرابی کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کی عمارت کو نقصان پہنچائے، اسے توڑ پھوڑ دے، اس کے ریسورسز کو ضائع کرے، اسے جلا دے یا اس کے اندر گند ڈالے۔ اور معنوی خرابی کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کا مقصد پورا نہ ہونے دے، یعنی جس کام کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے وہ کام وہاں پہ نہ ہونے دے، لوگوں کو آنے سے روکے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ صحافی خرابیہ، خرابی کی کوشش، اللہ کے گھر کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے جائز نہیں مگر یہ کہ وہاں ڈرتے ہوئے داخل ہوں مساجد میں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو مسجدوں سے روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، کسی نے آپ تک کوئی بات پہنچائی اور آپ نے آگے 10 بندوں تک پہنچا دی کہ اس مسجد میں تو یہ اور یہ کام ہوتا ہے، اور جب تک انسان کو پتہ نہ ہو اس وقت تک انسان کو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جبکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائیں گے۔ تو مسجدوں کے لیے، مسجدوں کی آبادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ان کی صفائی ستھرائی، ان کو مزین کرنا، یہ وہ کام ہیں جو انسان کے لیے باعث سے اجر ہیں۔ ان کاموں میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ ان کی خرابی کا انسان حصے دار بنے۔ فرمایا اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پالو گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، یہ سمت تو اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ جو بھی اس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کمال وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، طوعا او کرہا،
خوشی سے یا ناخوشی سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان ہل بھی نہیں سکتا، اپنی پیدائش کے لیے محتاج، اپنے رزق کے لیے محتاج، اپنی واپسی کے دن کے لیے محتاج۔ وہ وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں دعوت عام دی جا رہی ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، تفرقے چھوڑ دو، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو کچھ بھی ہمیں چاہیے، چھوٹا یا بڑا، کم یا زیادہ، اس کے لیے سب سے پہلی فریاد، سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عرضی پیش کرنا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو بندوں کے دل میں بھی ڈال دے گا اور وہ چیز وقوع پذیر ہو جائے گی۔ اس کی مرضی کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا جو لوگ علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل ایک دوسرے کی طرح ہیں، یعنی تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے جلے ہیں، کوئی فرق نہیں، ایک ہی جیسی سوچ، ایک ہی جیسی پروسیسنگ ان کی ہو رہی ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ تو جس کے اندر یقین آ جاتا ہے اللہ کی ذات کا، تو پھر اسے دکھنے لگتا ہے اور وہ غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ جب وہ غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اپنے رب کی معرفت پا لیتا ہے، اور اللہ کی معرفت وہ چیز ہے جو انسان کو ایمان اور استقامت عطا کرتی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ کون سا حق ہے جو میرے نبی لے کر آئے؟ قرآن لے کر آئے، سنت لے کر آئے، اور کیا آپ کو ڈیزگنیشن دیا گیا؟ بشیرًا ونذیرا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات مان لے، اور آپ ڈرانے والے ہیں برے انجام سے ہر شخص کو، کیونکہ آپ سب کے خیر خواہ تھے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اصحاب جحیم یعنی اہل جہنم کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہر شخص نے خود کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے، ہدایت کا یا گمراہی کا۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کرنے لگے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ بہت اہم نقطہ دے دیا گیا ہے، ان ہدی اللہ هو الہدی، اصل ہدایت نہ ماں دے سکتی ہے، نہ نانی دادی دے سکتی ہے، نہ کوئی پیر دے سکتے ہیں، نہ کوئی استاد دے سکتے ہیں۔ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت کے تابع ہو، اور اللہ کی ہدایت کے سورس دو ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ تو جو کوئی ان کو فالو کرے گا وہ ہدایت پہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے، نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا، نہ آپ کا کوئی مددگار۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرنے والے تھے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ لوگوں کی خواہشات، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پیچھے چلنے کی بجائے کس کا اتباع کرو؟ ہدایت کا، اور ہدایت کے سورس جو ہیں ان کو اپنا لو، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا راستہ اپنا لو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اللہ کی حمایت اور مدد بھی ملے گی۔ ادروائز ان دونوں چیزوں سے، اللہ کی حمایت سے اور مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی ہونی چاہیے، وہی لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت اہم ترین آیات میں سے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ آپ، میں، ہم سب۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ایسے ادا کرتے ہیں جیسے حق ادا کرنا چاہیے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی دراصل اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ تو اصل ایمان کیا ہے؟ حق تلاوت ہی ادا کرنا۔ اور حق تلاوت ہی کیا ہے؟
کہ اس کی جو لفظی تلاوت لفظی ہے، یعنی درست الفاظ، درست حروف، درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ تلاوت معنوی کیا ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنا، اپنے اندر اتارنا۔ تلاوت حکمی کیا ہے کہ جو کہا گیا ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسا عمل کر لینا۔ کتاب پہ ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور تلاوت کے حق میں یہ بھی ہے کہ وہ اسے توجہ سے پڑھتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ جہاں جنت کا ذکر ہو اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر ہو وہاں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور تلاوت کا حق ادا کرنے والے وہ ہیں جو اس سے تحریف نہیں کرتے، اس کی تحریر کو پورے کا پورا لیتے اور پورے کا پورا پہنچاتے ہیں، اور اس کی ہر بات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ہر دم اس سے اپنا تعلق استوار رکھے، اسے رہبر مان لے، اسے ہادی مان لے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ تو پھر قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا مطلب یہ ہے فالو اپ کرنا، اس طرح کے درمیان میں کوئی آڑ رکاوٹ نہ ہو، پیچھے پیچھے چلنا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان کے قدم درست سمت میں اٹھیں اور پھر نشانات قدم پہ انسان چلتا چلا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت صرف اس کا پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر فالو اپ کرنا بھی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کو کیا نعمتیں ملتی ہیں؟ اس پہ سکینت نازل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ برستی ہے، فرشتے اس کے گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے آس پاس جو قریب فرشتے ہیں ان میں کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر اور تلاوت کرتا رہے، کیونکہ وہ تیرے لیے آسمان میں راحت اور زمین میں ذکر خیر کا باعث ہے۔ تو تلاوت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، دنیا میں تو اس کا ذکر خیر ہوتا ہی ہے، آسمانوں پہ بھی اس پہ راحت اتاری جائے گی، راحت آسمانوں سے اس پہ اترتی ہے۔ تو ہمیں خود بھی تلاوت کا التزام کرنا چاہیے اور اپنے پیاروں کو بھی اس کی طرف لانا چاہیے۔ تو عبرانی میں آتا ہے، حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب نے مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے دیکھا، ان کی آوازیں سنی تو فرمایا انہیں مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں، دیکھیں ہم سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور جو شخص کسی سے پیار کرتا ہے وہ اس ہستی کا پیار پانا بھی چاہتا ہے۔ تو اگر ہمیں حضور کا پیار درکار ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن کا التزام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ تو آئیے دعوت دیتی ہوں آپ سب کو کہ اس دسترخوان میں شامل ہو جائیے اور اس میں سے کھائیے، اس میں سے اپنی غذا حاصل کیجیے۔ قرآن ہماری روح کی غذا ہے، روح جو اس جسم فانی کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، جس کو پیش ہونا ہے رب کے حضور۔ جو ہمارے جسم میں ہو تو ہمارا جسم زندہ ہے، اور جو مر جائے تو چلتا پھرتا جسم بھی مرتا ہے، اور یہ روح زندہ ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے اس طرح محبت کرنے والے بن جائیں کہ اس کی تلاوت ہر دم کرنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کو فالو اپ کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا جو لوگ اس کا انکار کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ایسے خسارے سے بچائے۔ پھر فرمایا، اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا تھا، میں نے تمہیں اور اس دور کے تمام جہان والوں پہ میں نے تم کو فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی ان کے لیے مدد کو پہنچے گا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، اپنے خلیل کا بھی ٹیسٹ لیا،
امتحان لیا اور کس طرح سے کہ ہر طرح سے آزمایا، جان سے، مال سے، محبتوں سے آزمایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر کے دکھلایا، وہ پورے اترے اس امتحان پہ جو بھی اللہ نے ان کو ڈالا، یعنی پاس کر گئے امتحان، کامیابی مل گئی۔ تو یاد رکھیں کہ امتحان تو انسان کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، لازم ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بھی آزمایا گیا، تو ہم جیسے لوگ بھی لازم آزمائے ہی جائیں گے۔ ہاں، بڑا اور چھوٹا امتحان یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو جو کوئی اس میں کامیاب ہو جائے وہی دراصل کامیاب ہے۔ کیا ہوا جب وہ کامیاب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کو اگلی کلاس مل جاتی ہے، اگلے گریڈ میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ عطا کر دیا کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم لوگ میرے وعدے میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی کسی کو محض آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے چنا نہیں جائے گا۔ امامت وراثت میں نہیں ملتی۔ اللہ کا انعام جب وہ لوگوں پہ آزمائشیں ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، تو جو اس میں کامیاب ہو جائیں اس کو درجہ ملتا ہے، اور یہ درجہ کیا ہے کہ لوگوں کی امامت کا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ امامت ہر ایک کو اس کے پرسنل امتحان میں کامیابی کے بعد ملتی ہے، ایسے ہی نہیں ملتی وراثت میں۔ فرمایا یاد کرو وہ موقع جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ اور گہوارۂ امن بنایا۔ تو اللہ کے گھر میں جو کوئی بھی جاتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ اس گھر کا زائر دوبارہ زیارت کا خواہش مند ہوتا ہے، اس گھر کا زائر امن میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کیا حکم دیا گیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لو، اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، لیکن پھر کتنی قدردانی فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو کعبۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے، اور پھر جس کو امام بنایا اس کو کس کام پہ لگایا کہ میرے گھر کو صاف رکھو، میرے گھر کی صفائی کا کام کرو۔ تو عبادت گاہ کو صاف رکھنا ایمان کا حصہ ہے، عبادت گاہ کو صاف کرنا ایمان والوں کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں گند نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، یعنی اگر کوئی ایسی پوزیشن آ گئی کہ منہ سے ایک چیز نکل گئی ہے انجانے میں جانے میں، تو پھر اس کو صاف کر دیا جائے، مسجد کو پاک کر دیا جائے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قدردانی کی ہے وہاں 4 کام بتائے ہیں مسجد میں کرنے کے۔ طواف، کون سی مسجد ہے؟ مسجد الحرام، جہاں طواف ہوتا ہے، العاکفین اور اعتکاف، اور پھر رکوع اور سجود۔ تو وہاں جب بھی جائیں ہمیشہ انہی کاموں کا التزام کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے نوافل پڑھیں، اور اعتکاف اگر اللہ تعالیٰ نصیب کریں، اور طواف سب سے بہترین عبادت ہے وہاں پہ جو کہ اور کسی جگہ نہیں ملتی اور بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب تو اس شہر کو پر امن بنا دے۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ہم ان سے دعا کرنا سیکھ سکتے ہیں کہ میرے رب تو اس شہر کو پر امن بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما۔ اللہ نے کہا اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، یعنی
یہ جو آپ کی دعا ہے یہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی، مومن و کافر سب کو دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن آخرت کا فائدہ آپ کی دعا کے ساتھ صرف ایمان والوں کو ہوگا۔ فرمایا جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پہ مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی، اور دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گئے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اسے کیجئے، آپ مجھے اپنا مددگار پائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، اور اس کا آغاز یاد رکھیے کہ ماں سے ہوتا ہے، وہی سکھاتی ہے۔ اللہ کا حق بھی اور والد کا حق بھی، جتنا اچھی تربیت وہ کرتی ہے اسی حساب سے بچوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ دونوں نے مل کر گھر کی بنیاد جب اونچی کی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو جوڑتے جاتے تھے۔ جب مقام اونچا ہو گیا تو پھر وہ پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اس کو جوڑتے رہے اور اسماعیل لالا کے پتھر دیتے رہے علیہ السلام۔ تو بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کے وہ کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے وحید بن الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن، اے اللہ کے خلیل، اے رحمان کے خلیل کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پہ نہ مارا جائے۔ تو آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اور ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا کون اعراض کر سکتا ہے، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا کہ تو اپنے رب کا اطاعت گزار بن جا، اذ قال له ربه اسلم، سرنڈر کر دے، اپنا آپ رب کے سپورٹ کر دے، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کو میں نے اپنا آپ سرنڈر کر دیا، میں اطاعت گزار بن گیا۔ تو جب بھی ہمیں کوئی چیز مشکل لگے زندگی میں تو ہمیں یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے اسلمت لرب العالمین، میں نے رب کے فیصلے کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اور پھر جب بار بار انسان خود کو کہتا ہے تو اس کو اطاعت کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اور یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اس لیے جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرنا۔
کتنی انہیں فکر تھی اپنے بچوں کے خاتمے کی. یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار ان کے انجام کار پہ ہے. تو یاد رکھیں کوئی بھی نیک کام ادھورا نہ رہے، اس کو اینڈ تک لے کے چلنا ہے، ایمان کو، اسلام کو، اطاعت کو، کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ کی اطاعت کی حالت میں ہوں. اور کوئی کام بھی جو نیکی کا ہو اسے کبھی ادھورا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے بعض اوقات ہمارے لیے کہ وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اسے نہیں چھوڑنا، ورنہ کیا ہوگا، اجر ضائع ہو جائے گا. فرمایا جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب تھی تو تم لوگ وہاں موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے. اب دیکھیں دنیا سے جا رہے ہیں اور انہیں فکر کس بات کی ہے کہ میری اولاد کس کی بندگی اختیار کرے گی. انہوں نے کہا ہم آپ اور آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام اجمعین کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کے ساتھ جینے اور توحید کے ساتھ مرنے کی توفیق دے. فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ ہم دوسروں کے اعمال کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ راہ راست پہ آ جاؤ. آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ملت ابراہیم کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین توحید کو قبول کر لیا تھا اور جو مشرک نہ تھے. تم کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، یعنی اوپنلی ڈکلیئر کر دو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اور اس کتاب پہ جو ہماری طرف بھیجی گئی اور ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں علیہم السلام اجمعین پر اتریں، اور ان تمام کتب اور تعلیمات پر جو موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام پر اتریں اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملیں. ہم ان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی سب کو ہم اللہ کی طرف سے ڈپیوٹڈ نبی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ہم اسی اللہ کے اطاعت گزار ہیں. بس اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو راہ راست پہ آ گئے، اور اگر انہوں نے حق سے منہ پھیر لیا تو مخالفت و دعوت پہ آ گئے. پس اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. کس لیے؟ حمایت کے لیے اور حفاظت کے لیے اور مددگاری کے لیے، کیونکہ بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، یعنی اللہ کے بندے نظر آؤ. اسلام تم پہ اس طرح چھا جائے کہ تم اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ، کہ کوئی تمہیں دیکھے تو اسے رب یاد آ جائے. تمہاری سوچ، تمہاری پسند ناپسند، تمہاری گفتگو، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت نظر آئے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس حکم پہ عمل کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور پھر قرآن کو اپنے دل پہ لیں گے، اس کی سمجھ اپنے اندر اتاریں گے اور عمل کی نیت سے لیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے. قرآن کی مجلسیں، قرآن والوں سے دوستی، قرآن کا علم لینا اور پھر سیرت سے تربیت لینا کہ میرے نبی چلتے پھرتے قرآن تھے. یاد رکھیں اللہ کا رنگ چڑھ نہیں سکتا جب تک ہم پچھلے رنگ نہ اتاریں. اور پچھلے رنگ کیسے اتریں گے؟ کہ جو چیز بھی ہم زندگی میں اہم سمجھتے ہیں اس کو لا کہتے ہیں، تبھی الہ آئے گا. یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ جب تک اللہ کی ذات، اس کا دین ہر دوسری چیز سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی
ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہیں، اور ہم نے اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اجمعین اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے ہے، اور تم نے جو کچھ کمایا تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ چلتے چلتے آج کا آخری جملہ، اہم جملہ جو ہم نے تھرو آؤٹ دا ڈے اور تھرو آؤٹ آل دیز ڈیز یاد رکھنا ہے، وہ ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے، یعنی ہمیں دوسروں کے اعمال کی ٹو لگانے، ان کی فکر کرنے، ان کی پرسش کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنا محاسبہ ہر پل ہر گھڑی کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اوقات کار کا، اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کا، اپنے دن بھر کی سوچوں کا جو ہے وہ محاسبہ ہمیں لازم کرنا چاہیے کہ آج کے دن میں کیا کیا کرتی رہی، کتنے اچھے کام ہوئے، کتنے غلطیاں مجھ سے ہوئیں، اور پھر کیا کرنا ہے، اچھے کاموں کو مزید کوالٹی میں بہتر کرنا ہے، اور برے کاموں سے توبہ استغفار کر کے سونا ہے، اور انشاءاللہ ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔